السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان۔ بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بلیک اینڈ وائٹ سچویشن۔ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، ایک طرف اگر صنم جاوید اور ان کی اور خواتین کو چھوڑا اور ودن منٹس ان کو واپس جیل میں ڈال دیا، اور کیسز کی ایک اور لمبی قطار ہے جو بن رہی ہے۔ ایک طرف یہ ہے معاملہ، اور کوشش تو یہی ہے کہ عمران خان کے جو میجر کیسز ہیں اگر وہاں اس میں ان کو بریت ملے تو اور کیسز ہوں تو وہ جیل میں رہیں۔ دوسری طرف کتنی دلچسپ بات ہے کہ دا چیف جسٹس آف پاکستان، دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اسی شخص کو کہہ رہے ہیں، عمران خان کو، کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ، اور چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں اور کہ آپ بات تو کریں، آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں، آپ بات کریں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ تو یعنی پاکستان میں ایک سچویشن جو ہے وہ اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم، ایک یہ کمپلیکس سچویشن ہے جس کی ہم ہمیشہ نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ اسی کمپلیکس سچویشن میں سے ہمیں یقین ہے کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ آج بہرحال عمران خان صاحب نے جب صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا کہ جی جیل میں جو سابق وزیر اعظم کو سہولیات فراہم کی جا رہی تھی وہ مجھے نہیں مل رہی۔ کہا کہ جیل کے ڈیتھ سیل میں ٹھہرایا گیا مجھے، جیل کی تمام چکیوں میں کولر موجود ہے، خاص میرے لیے نہیں لگائے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ، اور کیوں کہا انہوں نے، اس لیے کہا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کورٹ میں بھی وہ حکومت نے تصویریں بھیج دی، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو ان کی بڑی اچھی ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، کوئی یہ مشکل میں نہیں ہے، اور ان کے لیے دیکھیں یہ کولر بھی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے، ان کے اتحادی کوئی ہیں نہیں ہیں، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کیا ویوز ہیں، اور سب سے زیادہ اہم سوال آج ہم اٹھائیں گے کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے۔ از اٹ کلیئر ان واٹ اٹ وانٹس ٹو ڈو؟ رؤف حسن صاحب انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی کے، بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، شکر ہے آپ خیریت سے ہیں، اور اس دن بھی آپ کو فون کیا تھا کہ آپ خیر سے رہیں، جس کی بھی جتنی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو سب لوگ خیر سے ڈس ایگریمنٹ کو آگے بڑھائیں، اور وارم ویلکم، آپ پہلی مرتبہ ہمارے شو میں آئے ہیں ان یور کیپیسٹی ایز سیکرٹری انفارمیشن۔ تو رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ کل عارف علوی صاحب نے، کل نہیں 2 روز پہلے، کافی سخت الفاظ انہوں نے ادا کیے، تو جب بات یہ ہوتی ہے ایک طرف کہ جی ڈائیلاگ کے لیے تو ہم تیار ہیں، تو یہ فارمر پریزیڈنٹ اور آپ کے سینئر لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا۔ خان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو، تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا۔ آج کل جو لوگ ہیں جو عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور جھوٹی سزائیں دی ہیں، ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا کہ یہ سائفر پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی توشہ خانہ پر بحث ہو رہی ہے، کبھی عدت پر بحث ہو رہی ہے۔ ان بے شرموں نے تو قرآن کے خلاف فیصلے کیے، شرم تو یہ عدت کے معاملے پر۔ باتیں تو ان کی بہت سی ٹھیک ہے، عدت کا کیس ہوا اور تمام، لیکن یہ جو ٹون اور ٹینر ہے، میں جسٹیفائی کرتا ہوں اس ٹون اور ٹینر کو، کیونکہ ایک سٹیج آتی ہے جب کہ آپ ورچولی نا امید ہو جاتے ہیں۔ میں تو کبھی نہیں ہوا، بڑے بڑے چیلنجز آئے ہیں لائف میں، آئی ایم انویٹریٹ آپٹمسٹ ایز آئی کال مائی سیلف، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کا یہ کہنا، میں نے کل بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی میں ان کے ساتھ تھا، از اے ویری کول ہیڈڈ پرسن، آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا، کول ہیڈڈ پرسن۔ سو ان کے منہ سے اس قسم کی گفتگو اس طریقے سے نکلنا جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک جینون وہ فیل کرتے ہیں، جینونلی فیل کرتے ہیں کہ جی آئی تھنک بس بہت ہو گیا، آپ اس کو ختم کرتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ایک ہے، میں تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کبھی نا امیدی ہوتی ہے، تو بھی کیا نا امیدی ہے پارٹی میں؟ نہیں، پارٹی میں کوئی نا امیدی نہیں ہے، ہمیں فرملی بلیو کہ جی یہ معاملات ہیں ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہو رہے ہیں۔
میں تو بہت خوش ہوں. میں نے لکھا بھی تھا جو وہ ایک تازہ ہواؤں کے جھونکے جو ہیں جوڈیشری سے آنے شروع ہوئے ہیں, اور آئی وش کہ یہ آتے رہیں. اور یہ میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, ہمیں جب تک جوڈیشری جو ہے ہمارا جو عدلیہ ہے وہ ریاست کے ستونوں میں سے سب سے امپورٹنٹ ستون جو ہوتا ہے وہ انصاف کرنے والا ستون ہوتا ہے, وہ عدلیہ ہے. انفارچونیٹلی ان کی بھی ہسٹری تو چیکڈ رہی ہے پاسٹ میں. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی از اے انڈیلیبل مارک آن دیئر فیسز انفارچونیٹلی. لیکن آئی ہوپ کہ یہ جو جنگر لوٹ آئی ہے ججز کی جو ہے, اور وہ کر رہے ہیں اور بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ لیٹر لکھنا جو تھا وہ بذات خود ایک بہت بہادری کا کام تھا. اس قسم کے جو اسٹائفلنگ انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنی کہا ہے کہ جی ہم ججز ہیں لیکن ہم بھی انصاف مانگ رہے ہیں, اور یہ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہائی کورٹ سے آئی ہیں انپٹس آئی ہیں وہ بڑی ٹیلنگ قسم کی انپٹس تھی. تو یہ اچھے انڈیکیشنز ہیں. تو میں ہمیشہ پازیٹیوز کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ صدر صاحب انہوں نے جو کہا ہے میرا خیال ہے وہ فلی جسٹیفائڈ ہے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امید جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. سو دیر از نو ہوپلیسنس ان مائی پارٹی ڈیفینیٹلی. یہ بتائیے گا کہ آپ سے بھی کوئی منسلک ہے کہ آپ نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے جوڈیشری کے لیے آئی تھنک حال ہی میں, تو اب کیا پارٹی کی پوزیشن کوئی, کیا ہم کہیں کوئی ایک پوزیشن ہے آن دا جوڈیشری, یا جو جوڈیشری کی طرف سے کہا جاتا ہے اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی پوزیشن بدلتی ہے جو کیسز کی ججمنٹ آتی ہے؟ بیکاز یو وڈ اگری ود می کہ اٹس اے یو تھنگ, اور ہر سیاستدان کبھی وہ کالی بھیڑیں ہو جاتی ہیں تو کبھی کیا کوئی لفظ کہ بھئی کسی کے پٹھوں ہیں یا یہ. دیکھیے وقت کا تقاضا ہوتا ہے, اور ہمیں جو پچھلے 2 سال میں جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ اگر آپ بھی اس کے اوپر ایک آبجیکٹو نظر ڈالیں گے تو آپ آئی ایم شیور somebody like you will definitely come to the conclusion کہ جی اس میں بہت ناانصافی رہی ہے, خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئے. اور اسی وقت سے میں زیادہ ڈیپلی انوالو بھی ہوا ہوں پارٹی میں, پارٹی کے افیئرس میں. میں نے دیکھا لوگوں کو سفر کرتے ہوئے, میں ان فیملیز کو ملا ہوں جا کے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے. میں I become emotional when I talk about it. It's a scene that I cannot, میں مطلب ڈسکرائب نہیں کرنا چاہوں گا because it's so unbearable. پارٹی اپنی تئیں جو بھی ہے ان لوگوں کے لیے کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن ابھی تک بھی اتنا نہیں کر سکی جتنی کہ ان فیملیز کو ضرورت ہے, جن فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے بالکل تباہ ہو گئے ہیں. تو اس قسم کی جو بیک گراؤنڈ ہو وہاں لازمی بات ہے کہ جب جج صاحبان جن سے کہ آپ مطلب امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ انصاف دیں گے, اور اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ انصاف نہیں مل رہا تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کے لہجے میں ایک لیول آف بیٹرنس تو ضرور آتی ہے. تو ایک تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں تو ہم نے بساؤ کہا تو ان کو ان رائٹنگ بھی بھیجا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو ہمارے خان صاحب کے اور پارٹی کے معاملات سے آپ ریکوز کر لیں. انہوں نے نہیں کیا. چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اب دے دی انہوں نے ججمنٹ دی ہے. اب یہ محرکات وہ ہیں جو بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ تازہ ہوائیں آ رہی ہے, بیکاز دیکھیے 8 ججز ہیں. تو چیف جسٹس جو ہے وہ مطلب جو ان کا جو نارمل ٹینور ہے فرینکلی میں تو اس سے کنونس نہیں ہوں جو ان کا نارمل ان کا ہوتا ہے. ہی سیمس ٹو بی فائٹنگ دی ججز ناؤ فرینکلی ہی سیمس ٹو بی. تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک جو ابھی انہوں نے کل وہ ریزرو کیا ججمنٹ, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جو نیب کے امینڈمنٹس آرڈیننس کے اوپر ہے, وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کے لیے. بڑے اچھے وہاں سے اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں, میں تھوڑا سا دیکھتا رہا ہوں, لیکن اور بہت سے معاملات ہیں فرینکلی. دیکھیے آپ یہ بات سمجھیں گی نسیم, میں آپ کو بتاؤں, جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ کو انصاف ملنا شروع ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں ایک طرف تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے جو سب سے بڑا سوال ہے میرے ذہن میں کہ جب میں خان صاحب کو ملتا ہوں تو سب سے بڑا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ یہاں بیٹھا کیوں ہے, کس جرم کی پاداش میں یہاں بیٹھا ہوا ہے. ان مقدموں میں کوئی بیسس نہیں ہے ان مقدمات کی, صرف اس ایک شخص سے انتقام لینے کی تمنا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. کسی اور ملک میں اس قسم کا بینیفیکٹر ہوتا تو وہ لوگ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. تو لوگ بٹھاتے بھی ہیں لوگ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. دیر ہو گئی ہے, بہت دیر ہو گئی ہے, 1 سال ہو گیا تقریباً. جی اگر آپ مجھے اجازت دیں, اب یہ دیکھیں نا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا یہ کہنا کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, ملک کو کچھ ہوا تو
عدلیہ نہیں سیاستدان ذمہ دار ہوں گے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں خان صاحب تمام مسائل سیاستدان خود حل کر سکتے ہیں, اگر دشمن ملک سے بات ہو سکتی ہے تو سیاستدانوں سے کیوں نہیں. اچھا یہ دلچسپ بات اس لیے ہے کیونکہ جب May 9 ہوا تھا اس دن رات کو جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں کہا تھا دس از اے ٹیررسٹ پارٹی ان دا گارب آف اے پولیٹیکل پارٹی. اچھا تو کچھ تو ہے نا ایک اس سسٹم میں ہر برائی کے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں شاید آپ کافی بیان نہیں کر رہے جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ظلم اور زیادتی کس طرح گھروں میں اٹھایا, یہ کیا توڑ پھوڑ, ہم نے اتنے قصے سنے. اور اب وہ جو فارم 45 ورسز 47 آل آف دیٹ از دیر. لیکن یہ آپ کو لگتا نہیں کہ اس اندھیری جو سچویشن ہے اس میں اندھیر نگری میں یہ ایک کمال تو ہے کہ آپ کے ججز کہہ رہے ہیں اس شخص کو کہ تمہارے سے لوگوں کو امید ہے, کہہ رہے ہیں تم you will have to play a role, you sit down and talk to others. تو یہ نہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بالکل آپ غدار ہیں, آپ ختم ہیں, آپ یہ ہیں. So this acknowledgement here, and if you look at May 9th to 9 now, تو اس میں روشنی کی کرن نہیں ہے. روشنی کی کرن کبھی نہیں بجھتی جی, وہ ہوتی ہے اور رہنی چاہیے, اس کے بغیر تو انسانی زندگی نامکمل ہو جائے گی کمپلیٹلی. دیکھیے ان ایسنس سنو, میں اس سب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کروں گا. لیکن دیکھیے ہم نے اسی اسپرٹ کے ساتھ ایسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے جن کے ساتھ ہمارے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں آپ کو 2-3 جماعتوں کے مثال دیتا ہوں جو اب ہماری کولیشن میں شامل ہیں. محمود خان چک صحیح صاحب کو دیکھ لیجیے, اختر مینگل صاحب کو دیکھ لیجیے, اور بھی لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے, ہماری گورنمنٹ کو چھوڑ کے گئے تھے. اختر مینگل صاحب گئے تھے. JUI is the best example of this spirit کہ ہم ان کے ساتھ بھی پوری کوشش ہماری ہو گئی اور ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی. اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اور PTI جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایکچولی آپ لوگ ہیں ایک جگہ پہ, ہمیں تو لگتا ہے کہ آپس میں میٹنگز میں ایک جگہ پہ, بٹ کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے. جو نہیں, براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ. کچھ ان کی اور معروضات تھیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ہماری ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چند دن کی بات ہے, وہ ہو جائے گا سارٹ, مجھے یقین ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. اب یہ بات میرا خیال ہے کہ پرٹیکولرلی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. اب یہ تمام پارٹیز کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلافات تو بہت شدید رہے ہیں. اتنا خلا تھا ہمارے ان کے درمیان, وہ ادھر ساؤتھ میں تھے تو ہم نارتھ میں تھے. تو لیکن ہم نے کوشش کی, انہوں نے بھی کوشش کی, میوچولی ہم قریب آئے. 3 پارٹیز جو ہیں انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, یہ اس کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. خان صاحب از ویری سینسٹیو اباؤٹ اٹ. اور کوئی بھی جمہوری پارٹی جو ہے, جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی جو ہے, وہ نہیں چاہے گی کہ اس کا یا کسی کا مینڈیٹ چوری ہو. تو جس بہتات میں یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے بعد اسٹرانگلی فیل ان دا پارٹی کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بات آگے نہیں بڑھ سکتی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے پاس پاور نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ڈمیز ہیں صرف. پاور کا منبع تو کہیں اور ہے. وہ ہم بڑا کلیئرلی اوپنلی کہتے ہیں, مجھے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاور کہاں ہے, کہاں سے ایکسرسائز ہوتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور پرابلم بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ بھی میں نے بہت اوپنلی کہا ہے, لکھا ہے اس کے اوپر. 76 سال میں پرابلم بھی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. ڈائریکٹ رول, انڈائریکٹ رول تھرو پراکسیز, اپنی انٹرفیئرنس پولیٹیکل افیئرس میں. انفارچونیٹلی دا کنٹری ہیز سفرڈ. آپ نے کتاب لکھی ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہے, بڑی اچھی کتاب آپ نے ماشاءاللہ زبردست کتاب لکھی ہے. آپ نے کارگل کو آپ نے اس کی سارا. تو مسئلہ یہ ہے, ایک سینٹنس جو ہے اس میں سارا اس ملک کی پرابلمس کا کیور ہے. ایک سینٹنس, اینڈ دیٹ ون سینٹنس از نسیم, ہر ادارہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلا جائے. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب, ہم بات کریں PTI کی جو حکمت عملی ہو سوال سے. اچھا ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, لیٹ می بی ویری بلنٹ, میں آپ سے کہتی ہوں جی بات ہی میں نے رؤف حسن صاحب سے کرنی ہے, اور رؤف حسن صاحب کو ادھر سے میں گالم گلوچ کروں, یہ اٹیک کروں, یہ کروں, تو آپ کہیں گے نسیم آر یو ان یور رائٹ سینسز کہ آپ مجھ سے یہ سب کر رہی ہیں ساتھ بات. اچھا جنرل عاصم منیر ہے, جنرل عاصم منیر پر تنقید پہ تنقید, اور یو گیٹنگ دا لائن آف مائی آرگیومنٹ نا کہ ایک کہ بھئی آئین کیا کہتا ہے, یہ کیا, اس کو چھوڑ دیں, لیکن جسٹ فرام کامن سینس پوائنٹ آف ویو آپ کہتے بھی ہیں, بات بھی ان سے کرنی, پھر انہی پر اٹیک. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر
where do you think this is going? I mean, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات, کیونکہ آپ کہتے ہیں بات انہی سے کرنی ہے, اگر ہوتا نا کہ جی چلو سیاستدانوں سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو پھر اور بات ہوتی ہے. بات انہی سے کرنی ہے اس لیے کہ بات طاقت ان کے پاس ہے, نہیں تو پھر یہ کوئی طریقہ ہے. میں آپ کو برا بھی کہتی ہوں. جی ہاں, بات آپ کا ہے, وہ ایک بڑا اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے نا, جو لوگوں نے جتنا سفر کیا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. No, I understand. I completely understand. سینٹیمنٹ ہے. Sir, I understand. ہم تو اس کو ڈاؤز کرتے رہتے ہیں. ہمارے جیسے بندے جو ہے نا, جو زیادہ پریگمیٹسٹ ہیں, فرینکلی ہم اس کو ڈاؤز کرتے رہتے ہیں. پارٹی کا سینٹیمنٹ اگر آپ دیکھیں وہ تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. جو لوگوں نے سفر کیا, ابھی ہم بات کر رہے تھے صدر صاحب کی, وہ آئے ہیں کراچی سے, آئے ہیں, وہ لاہور گئے تھے. اب سنیں ذرا کہانیاں. چلیے میں کھانا کھائیے ہمارے ساتھ کل, میں ان کو بھی بلاتا ہوں, آج بھی تھے میں ان کے ساتھ. آپ کہانیاں سنیں. I can imagine. تو جب ہم تھوڑی سی میں آپ کو بتاتی ہوں, میں جب تھوڑا کرٹیسائز کرتی ہوں کہ یہ کمی ہے تو پیپل ہر طرح کی بات سے نوازتے ہیں. میری آپ پڑھیے, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پڑھیے, کہ میں جب ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو غدار ہو گیا, تو یہ تو اس حد تک سینٹیمنٹ ہے. تو ہم اب یقین جانیے کہ ہم جیسے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو ڈاؤز کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, ٹھنڈا کرتے ہیں. اگر ہم اس سارے سینٹیمنٹ کو آنے دیں. لیکن میں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی اصل میننگ کی طرف. ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی, یس, اس میں ایک کانفلکٹ نظر آ جاتا ہے آپ کو کہ جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے اوپر کر دیں. ایک پہلا جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں بیکاز وی فیل کہ اسی سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, اور دوسرا جو ہے کہ جی ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, وہ ایسا سینٹیمنٹ ہے جس کو کہ ہم کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے. اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جس آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گڈ بیڈ, آئی انڈرسٹینڈ وی ڈسکسنگ اسٹریٹجی. جی کہ تو آپ اسٹریٹجی آپ کو کدھر لے جائے گی. اگر اب مطلب آپ اس کو سمجھتے ہیں معاملے کو تو وی جسٹ لیو اٹ ہیئر. اب آ جائیں سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے. مجھے بتائیں کہ 2018 میں ڈگریز کا فرق ہے, لیکن اس وقت بھی, اب تو پی ٹی آئی نے نئی بات شروع کی کہ جی ہمارے ووٹ کم کیے تھے کیونکہ ہمیں کنٹرول کرنا تھا. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. ہم نے بھی اس وقت الیکشنز دیکھے, اس وقت نواز شریف صاحب کے ووٹ کم ہوئے تھے, کیے تھے کم. تو اس طرح کا پاس تو پی ٹی آئی نے بھی خود بھی دیکھا ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب ہوئے, یہ سب ہوئے, جب آپ اگر یور گول از سو بگ کہ جی ملک میں آپ نے ایکچوئل جنون کانسٹیٹیوشن کا نفاذ کرنا, تو پھر اور ساتھ آپ بات کرتے نیلسن منڈیلا کی, تو یہ مجھے سمجھائیں, یہ اتنی مجھے سمجھ سے باہر ہے بات. یا تو آپ کہیں نسیم آپ کو نہیں پتا, ہم ایک انقلاب لائیں گے, آپ مجھے کہیں جی انقلاب ہوگا, ویل بی آؤٹ آن دا اسٹریٹس, ایوری باڈی ول بی فنشڈ, ہم آئیں گے اور ہم اپنا چے گویرا اسٹائل میں, ہم خیر وہ زیادہ بیچارہ گیا بھی نہیں تھا دور چے گویرا. تو یا تو آپ مجھے یہ کہنا, نہیں تو پھر گفتگو کیسے نہیں کرنی. دیکھیے, ایک تو ذہنی انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہوا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آنا بھی چاہیے, اور وہ ایک پریڈیسیسر ہوتا ہے ٹو چینج بیسیکلی. سو ایک رائٹ کنڈیشنز ہمارے اس میں وہ خان صاحب نے بنا دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت لوگ کرتے تھے لیکن انہوں نے اس کو میس اسکیل پہ لیا. دوسری بات ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے پاسٹ میں یا اب, وہ غلط تھا. یہ میری بڑی, میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ وی ڈونٹ ڈسکریمنیٹ. ٹھیک ہے خان صاحب. اب تیسری بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ اگر خان صاحب یہ کہنا چاہتے کہ جی مجھے فیورٹ بنا لیجئے, باقیوں کو نکال دیجئے, تو خان صاحب 3 دن میں باہر آ جاتے جیل سے. آج انہوں نے بھی کہا ہے, صدر صاحب نے بھی, آپ نے سنی ان کی بھی بات کہ جی تھی ہے, آفس ہے, مجھے آئی نو آفس آج بھی ہے. خان صاحب چاہتے ہیں, ہاں بالکل ہے خان صاحب, ہاں جی بالکل. خان صاحب, صدر صاحب نے کہا ہے, ابھی صدر صاحب نے کہا ہے, الوی صاحب نے کہا ہے, ابھی آپ کی اسی اسٹیٹمنٹ میں ہے. آپ بات چلے جائیں, چپ ہو جائیں. 3 سال تک کیا ہوتا رہا ہے, کک پرائم منسٹر آؤٹ, کک دا مین. خان صاحب 10 دن میں بعد آ جاتے, 6 دن میں بعد, ہفتے بعد باہر آ جاتے. اگر انہوں نے کہتا ان کی کنٹینشن جو بھی ہے ان کے ساتھ آپ جائیں, ضرور ملیں ان کو جا کے. میں تو ہفتے میں کوشش کرتا ہوں 1 دفعہ ہو جائے اگر اجازت مل جائے. وہ کہتے ہیں میں آئی وانٹ اے پرماننٹ اینڈ ٹو انٹرونشن. سو لڑائی اس لیے بنی ہوئی ہے, لڑائی بنی ہوئی ہے. لیکن ایک بتائیں کہ جب آرمی پچھلے 70-75 سال میں, آرمی تو جب رؤوف صاحب کرتی ہے اوور ٹرن کانسٹیٹیوشنل رول, جب اس کو بی ٹیم ملتی ہے. آئی نو, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اگر یہ بات ہے
تو منطق تو یہ ہے کہ آپ حالات ایسے پیدا کریں کہ بی ٹیم کی وہ انٹائسمنٹ نہ رہے, کہ بی ٹیم کی یعنی کہ ایک انوائرمنٹ نہ ہو. تو اس میں تو پھر سیاستدانوں کو ساتھ چلنا ہے یا پھر وہی حالات پیدا کرنے کے بی ٹیم. یہ بڑا پاورفل آرگیومنٹ ہے بالکل, لیکن میں اس کو آئی لوک ایٹ اٹ ان اے ڈفرنٹ وے بیسیکلی. اسی کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ لوگ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا بیٹھ کے, وہ یہ کہ اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو, اس ملک کے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس قسم کی انٹرونشن کو there should be no doctrine of necessity نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ کا پوائنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے, ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جبکہ آئی ہوپ یہ چینج آ جاتی ہے تو تمام کو ایک پیج کے اوپر آنا ہوگا. اسی صورت میں آپ پرماننٹلی راستہ روکیں گے نان ڈیموکریٹک انٹرونشن. آپ جیسے شخص جو ہیں جس طرح ریشنلی بات کرتے ہیں, کولی, فیکچولی, ہسٹوریکلی آپ چیزوں کو ڈینائی نہیں کرتے, تو دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ if he would listen to arguments that we make, تو وہ کہتے ہوں گے آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہے, میں نے اپنی پوائنٹ کو سکسیس بنا کے دکھایا آپ کو نا, کیونکہ فارم 45 کے تحت تو میں جیتا ہوں. But having said that, آپ کو ووٹ مل جائیں, آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انٹو پاور, تو آپ کو پھر ایک ریشنل اسٹریٹجی پہ چلنا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں ہر ایک فوج کے ساتھ آیا, ہر ایک فوج کے ساتھ, تو عمران خان صاحب ہم نے بھی ان کی اسٹرگل شروع کی دیکھی ہے, تو ایٹ ون پوائنٹ ان کو بھی فوج کی ضرورت پڑی تھی نا ایٹ ون پوائنٹ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کسی نے زیادہ کسی نے کم, انہوں نے کہا جی کرپشن یہ وہ, مطلب کہ سفر جو ہے اس سفر میں سب ساتھ ہیں فار ون آبجیکٹو, بٹ آپ نے لے کے کدھر جانا ہے ادھر اپنی الگ راستہ ہے. اس وقت سب ساتھ نہیں ہے نا, اس وقت کچھ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں بیکاز آف واٹ ہیپنڈ, اینڈ کچھ لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں بیکاز آف واٹ ہیپنڈ. تو یہ ایک اسٹرگل, دیکھیے میں کہتا ہوں ہمیشہ, میں تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, بہت تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں کوئی مقام آتا ہے جبکہ آپ کو لڑائی کرنی پڑتی ہے, بٹ دیٹ لڑائی ہیز ٹو بی پیسفل. ہم جو اس وقت بیچ کر رہے ہیں اٹس اے پیسفل بیٹل, پیسفل جدوجہد کہہ دیجیے اردو میں, دیر از نو اڈیپشن جو آپ کو اس کی کوئی آپ کو ملتا نہیں ہے پراپر, تو وہ ہم کر رہے ہیں. اور خان صاحب از ٹوٹلی کنونسڈ کہ جب تک کوئی بندہ جو ہے وہ سیکریفائس نہیں کرے گا اس ملک کے لیے, اس وقت تک یہ ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, آزاد نہیں ہو سکتا نان ڈیموکریٹک انٹرونشن سے. اور یہ جو سفر کر رہا ہے آج شخص وہ بیٹھا ہوا 11واں مہینہ ہے اس کو وہاں جیل میں, اور جن حالات میں رہتے ہیں, اب یہ لوگ جو طلال صاحب جو مرضی کہیں آپ جا کے دیکھیے وہاں, اور یہ جو دکھایا ہے انہوں نے, شاید اس میں بھی 4 چیزیں ایکسٹرا لگا کے انہوں نے پکٹوریل بینیفٹ کے لیے دکھایا ہوا ہے. سو ہی از سفرنگ اینڈ ہی از ٹوٹلی کنونسڈ کہ جی آئی تھنک یہ میرا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از لائٹ, اور وہ لائٹ آئے گی, اور اس ملک میں نان ڈیموکریٹک انٹرونشن کا چیپٹر جو ہے وہ بند ہوگا, اور اس کے بند ہونے کے ساتھ ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ادروائز تو ہم لوگ 76 سال میں ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں آج. ہم لوگ وی آر دا بیگنگ بول آف دا ورلڈ. اور آپ بات کریں اس کی اکانومی کی کریں تو جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے کوئی بھی, آپ دیکھیے آپ کے جو بیسٹ کلوزسٹ فرینڈز ہیں وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. چائنا میں گئے ہوئے آپ 6 دن رہیں گے وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. سعودی عربیہ از بیکڈ آؤٹ, دبئی, ابو ظہبی, یو اے ای از بیکڈ آؤٹ. بیک آؤٹ کہتے ہیں ملک ٹھیک سے چلائیں, بالکل انہوں نے اپنی کنڈیشنز لگائی ہیں. بیک آؤٹ تو نہیں چائنا کرے گا, بٹ دے obviously موو آن دا رائٹ ٹریک. نہیں یہ بتائیے گا کہ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سفر تو ظاہر ہے پی ٹی آئی جیسے کر رہی, کوئی پارٹی نہیں کر رہی, تو یہ تو ہر اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ اس بات پر بالکل اٹل ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی. جی بالکل, یہ ٹوٹلی ہماری پارٹی کی پالیسی ہے. ری ایٹریٹ کرتے رہتے ہیں, خان صاحب خود بھی کرتے ہیں, ہماری کور کمیٹی میں, ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں ری ایٹریشن اس کی آفر ہوتی رہتی ہے. ان 3 پارٹیز کے ساتھ انگیج نہیں کرنا, کر نہیں سکتے ہم لوگ, بالکل نہیں کر سکتے. آج اب میں کہتا ہوں کہ بات چیت کرنے میں خود جانے کو تیار ہوں. آپ چھوڑتے ہیں, فیچر کر دیں, اپنے جو چوری کا مینڈیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں, ختم کر دیں, ہولڈ نیکسٹ نیو الیکشن کر دیں, نئے الیکشن کر دیں, چلے ختم کر دیتے ہیں بالکل نئے الیکشن. رانا صاحب کہتے تھے کہ جی ہم جوڈیشل وہ بنا سکتے ہیں کمیشن, اس میں کمیشن بنا سکتے ہیں, 45 پہ بنا سکتے ہیں, May 9 پہ بنا سکتے ہیں. تو اس میں منطق نہیں تھی کہ آپ
wasn't that a powerful reason to join? After all, you are in the parliament. دیکھیے ہمارے پاس وہ آپشن موجود ہے نا, لیگل آپشن, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اس میں ہم گئے ہوئے ہیں. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو وہ ہم اس کے ساتھ ان کو فالو کر رہے ہیں. لازمی بات ہے سیٹسفائیڈ تو ہم فلی نہیں ہیں. ابھی وہ دیکھیے جو ٹریبیونلز کے اوپر ججز مقرر کرنے کا جو کرائسس انہوں نے بنا دیا کہ یہ وہ پہلے انہوں نے آروز مقرر کیے اور اپنی پسند کا جو انہوں نے رزلٹ لے لیا, اب وہ ریٹائرڈ ججز لیں گے اور اپنی پسند کا فیصلہ لے لیں گے. تو یہ چیزیں تو قبول نہیں ہیں. وی آر چیلنجنگ آل آف دیٹ. سو اٹس اے اسٹرگل, بیسیکلی اٹس اے اسٹرگل. آپ کا جو لیگل پاتھ ہے اس پہ آپ سیٹسفائیڈ, یہ نہیں آپ کو اس پہ. دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. وی آر ناٹ بیکنگ آف. نو, وی میڈ اے مسٹیک. خان صاحب نے مانا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو چھوڑنا غلطی تھی, بالکل تھی, وہ ہم نہیں کریں گے. وی ول کیپ فائٹنگ. ٹو, ہمارے پاس لیگل آپشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. تھرڈ, ہمارے پاس پولیٹیکل آپشن ہے, وہ رکا ہوا ہے پچھلے 1.5-2 مہینے سے, بیکاز ہمیں اجازت نہیں دے رہے یہ لوگ. ابھی تک ہمیں اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے. کسی شہر میں, فیصل آباد ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, پنڈی ہو, اسلام آباد ہو, ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اجازت نہیں دی ہے کرنے کی. سو ہم وہاں بھی اس وقت کورٹس میں گئے ہوئے ہیں. کراچی میں جسٹس آف دی سندھ ہائی کورٹ, اس نے آرڈر کیا ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ ان کو آپ اجازت دیں. اس کے باوجود اس نے وائلیٹ کیا, کنٹیمپٹ میں ہے وہ اس وقت. تو یہ ہے رویہ اسٹیبلشمنٹ کا, مطلب گورنمنٹ از اسٹیبلشمنٹ. سو سوات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سوات میں مطلب ہماری ہوم گراؤنڈ بھی ہے اور وہاں بہت دنیا آئے گی, سارا کچھ آئے گا, لیکن ہم وی آر مور اینکشس کہ ہم پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ چلیں اور نکلے. وہ حماد اظہر کدھر گئے؟ انہوں نے ان کو کہا آپ نکل آئیں. وہ he became he was visible and then he disappeared again. ہاں, میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے 2 منٹ کے بعد, 2 منٹ کے لیے آیا میرے پاس. انہوں نے رؤف صاحب موبائل بچ بچا ہو گیا آپ کا. وہ نکلا ہی ہے تو 150 بندہ آ گیا فوج پولیس کا. انہوں نے اٹیک کر دیا ہمارے دفتر کو اور وہ گئے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا. they had come to discuss electoral processes and remedies. وہ کر رہے ہوئے, انہوں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا وہ ختم ہوا, وہاں کچھ نہیں ملا ان کو, نکل گیا ہوا تھا, ہمارا نکل گیا. وہ تو پھر چلے گئے. نیکسٹ ڈے انہوں نے رات کو 12 بجے ہمارا دفتر ہی مسمار کر دیا. تو ہم آج کل وہ بھی نہیں مان نہیں رہے. دے ہیو گون انٹو انٹر کورٹ اپیل, تو دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. ہم آج کل مانگے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت, باقی گھر سے بیٹھ کے کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا کی پالیسی بنی, آپ لوگ خان صاحب کو ملنا چاہ رہے تھے. کل نہیں ملاقات ہو سکی نا, میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو چونکہ وہ کورٹ میں بزی تھے تو اس لیے ہم نے جا کے ڈسکس کرنا تھا اس کو کہ اس کو کس طریقے سے ریمیڈی کیا جائے. وی فیل کہ ان سرٹن کیسز کچھ تھوڑا سا لیگل ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, تاکہ FIA وغیرہ لیکن ابھی تو خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب FIA کے ساتھ اس وقت انگیجڈ ہیں بیکاز لائر ان کی اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا تھا لائرس بیٹھ جائیں. اس کے بعد ہم گئے تھے, مجھے بھی بلایا تھا. کیا پوچھ کے رہے تھے؟ دقیانوسی سوالات وہی انہوں نے پلے کر دیا ویڈیو جو میں نے دیکھ لیا ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ کہ جی کس نے کی ہے, آواز کس کی ہے, کہاں ہوا ہے, وہ کون بندے ہیں, یہ ہے وہ ہے. کیونکہ میرے ڈومین میں نہیں آتا. سوشل میڈیا از انڈیپینڈنٹ, آپ جانتی ہیں, تو اس کو میں کنٹرول نہیں کرتا. تو میں ان کو بھی جو ٹوتھ پیسٹ انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے PTI کا جو آفیشیل, ہاں PTI کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ آف سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ CMD. تو وہ کہ جی یہ آپ کو پیرلل نظر آتا ہے کہ نہیں آتا 71 میں اور آج کے. میں نے کہا جی بالکل پیرلل نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا جی تب بھی ووٹ چوری ہوا تھا, اب بھی ووٹ چوری ہوا. تو آپ سے پوچھ رہے تھے؟ ہاں یہ چیزیں پوچھ رہے تھے. تو مطلب and you stated the obvious. I said the obvious, I did not mince no words. باقی یہ کہ مجھے ایکچولی نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے, کہاں گیا ہے. خان صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ جو انہوں نے بات, جو میں کہتا رہا ہوں پچھلے 4-5 دن سے, کہ دیر از نو وے خان صاحب could have actually seen that video because نہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں, دیکھ ہی نہیں سکتے. سو ان کو بلیم کرنا کہ جی انہوں نے کہا ہے تو وہ غلط ہے. ہاں انہوں نے جو ہے آپ کا ٹویٹ ہے جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ ہوا, انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. تو اس میں ہاں مطلب انہوں نے نہیں کیا, بٹ ہی تھنکس کہ there is nothing wrong with it. Anyway, بہت بہت شکریہ. Such a pleasure to have you on the show. اب ذرا بات کر لیتے ہیں چین کا دورہ جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں, جسے توقعات بہت ہیں اور معاملات بھی کچھ بگاڑ کا شکار ہیں جہاں تک اقتصادی صورتحال کا تعلق ہے. تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ نئے پروجیکٹس ہیں اس میں اگریمنٹ ہو جائے گی, MOU سے زیادہ کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے, ML1 کا کہا جاتا ہے کہ پروجیکٹ سائن ہو جائے گا. تو ہم نے سوچا کہ حکومت کی بجائے ہم اپوزیشن اینڈ اے نیو اپوزیشن وچ از ان دا میکنگ, عوام پاکستان پارٹی بننے جا رہی ہے, جولائی تک لیٹسٹ بتایا جا رہا ہے. اس کا جھنڈا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, پیک ویو انٹو دس, پریویو انٹو دس. تو ہمارے ساتھ اس وقت فارمر فائنانس منسٹر مفت صاحب, ا بزنس مین ان ہز اون رائٹ,
وارٹن گریجویٹ. لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا زبردست سمجھتے تھے فائنینس, اور بہرحال ان کی اپنی پوزیشنز کا آپ کو معلوم ہے. ہی از ناؤ آؤٹ آف PMLN اور اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. بہت شکریہ مفتاح فار جوائننگ اس. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں چین سے؟ آپ نے یہ معاملات خود بھی فرسٹ ہینڈ ان کو ہینڈل کیا ہے. دیکھیے جو ہم یہ ڈیلیگیشن گیا تھا یہاں پہ, اس میں بھی کچھ کنفیوژن تھا. آن دا ون ہینڈ آپ چین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی او یو 470 بلین روپیز, 470 ارب روپیہ جو آپ نے ان کو دینا ہے, جو کہ ڈیو ہو گیا ہے, وہ آپ نہیں دے رہے IPPs آپ. ہاں جی, IPPs کو. اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی توقع لے کے گئے ہیں کہ جو آئندہ اگلے 2-3 سالوں میں آپ کو ان کو پیسے دینے ہیں 2-3 ہزار ارب روپیہ, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ری اسکیجول کر دو اور اس کے پیریڈ کو پرولونگ کر دو 5 یا 10 سال. تو ایک طرف جو ان کا قرض آپ کے اوپر آلریڈی ہے, آپ اس کو ابھی دے نہیں رہے اور آپ بول رہے ہیں پرولونگ کر دو, اس میں رعایت کرو. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو 2500 ارب روپے کا قرض دے دو. 2 پروجیکٹ کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. ایک ٹرین کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں جس کا 1950 ارب روپیہ قرض چاہیے, اور تقریباً 550 ارب روپیہ قرض چاہیے ان کو ایک روڈ بنانے پہ تھاکوٹ سے رائے کوٹ تک کا, $2 بلین. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف آپ چین کے جو آلریڈی ڈیو پیسے ہیں وہ آپ دے نہیں پا رہے, اور دوسری طرف آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مزید قرض دو ان پروجیکٹس کے لیے جس سے کوئی فورن کرنسی جنریٹ نہیں ہوگی, تو پھر یہ قرض دینا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا ایک سیکنڈ, لیٹ می جسٹ آسک یو, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قرض واپس کرنا ہے, جو ہم نے سنا وہ یہ کہ IPPs ہے, اس لیے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں تھا, یہ کمپنیز ہیں, وہ مختلف سچویشن ہے. جہاں تک چین اور پاکستان کی گورنمنٹس کا تعلق ہے, یہ ایک دیرینہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ رول اوور کر دیتی چائنیز گورنمنٹ. آپ کے ایکسپیرینس میں کیا یہ درست ہے؟ لیکن کچھ چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں $4 بلین کا ڈپازٹ دیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک, وہ انہوں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس $4 بلین, وہ رول اوور کر دیتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ مجھے پتا ہے. یہ جو IPPs جو چائنیز کمپنیاں ہیں, اس کے پیچھے حکومت پاکستان نے سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو CPPA یعنی کہ جو سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی جو پیسے نہیں دے سکے گی آپ کو, یا جو ڈسکوز آپ سے بجلی لے رہے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکیں گے, تو حکومت پاکستان آپ سے یہ حلف لیتی ہے, یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے. وہ پیسے آلریڈی 460 ارب روپے جو ہیں وہ آپ نے نہیں دیے, 470 ارب روپے. اور جو مزید اگلے 2-3 سال کے ہیں وہ IMF اور ورلڈ بینک کا ہم پہ بڑا پریشر ہے کہ آپ چائنا کو کہیں کہ یہ آپ بیسکلی ایک طریقے سے رینیکٹ کریں کہ آپ چائنا کو کہیں کہ اس کے بھی پیسے جو ہے آپ اگلے 3-4 سال میں جو لینا چاہتے ہیں وہ اگلے 10 سال میں لیں, مزید اور قسطوں کے اندر اس کو تاخیر کریں پیمنٹ کو. تو جب آپ یہ چائنا سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم ابھی پیسے نہیں دے پا رہے, تو آپ کس طریقے سے ان سے اور پیسے مانگ رہے ہیں؟ اور اگر وہ چائنا دے بھی دیتا ہے تو ہمیں کیا اور مزید قرض اس وقت دینا چاہیے؟ اس وقت پاکستان کا اگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایگزسٹنگ قرض واپس نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم مہنگائی آئی ہوئی ہے, تو کیا ہمیں اور قرض لینا چاہیے ان چیزوں کے لیے جس پہ A نقصان ہوگا, ٹرین جیسے مثال کے طور پر لگائیں گے, اور B جس سے کوئی فورن کرنسی کی آمدن نہیں ہوگی, تو یہ پیسے واپس کیسے کریں گے؟ تو آپ کیا کرتے؟ What would you do? Because on the one hand آپ کے پاس genuine problem تو ہے, you have to return X amount of loan, اور آپ کے پاس X minus یعنی billions. میں جو آسان طریقہ ہے وہ سب سے پہلا تو یہی ہے نا کہ آپ مزید قرض لینا تو چھوڑ دیں, مزید پروجیکٹس تو اس وقت چھوڑ دیں. یہ ٹرین کا پروجیکٹ 7 بلین 1900 ارب روپے اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو اس 1900 ارب روپے ایک تو یہ فیزیبل نہیں ہے, یہ the economic cost is far more than economic benefit, نمبر 1. نمبر 2, اس سے کوئی فورن کرنسی نہیں آپ کو جنریٹ ہوگی. آپ ریلوے کو پرائیویٹائز کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو اگر انویسٹ کرنا ہے تو وہ بالکل لاکھ کرے, لیکن آپ کو اس وقت اس ریلوے کے اندر جو کہ 80-90 ارب روپیہ سال کا ویسے ہی نقصان کرتا ہے, اس میں مزید 1900 ارب روپے ڈال کے آپ کیا کر لیں گے؟ اچھا مفتاح, آپ فائنانس منسٹر تھے, ML1 جو ہے یہ آج کا تو نہیں, یہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے. جب آپ تھے فائنانس منسٹر, آپ نے اس پہ ڈیڈ یو ریز دی ایشو یو آر ریزنگ ناؤ؟ ایبسولوٹلی, اور ہمیشہ اپوز کیا ہے. جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر تھا, تو میں نے ریلوے سیکٹری سے یہ کہا کہ میڈم, اس وقت ایک خاتون ریلوے سیکٹری تھی, کہ ذرا مجھے اس کی فیزیبلٹی دیجیے. تو انہوں نے کہا سر ہم جانتے ہیں کہ فیزیبل نہیں ہے, لیکن یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے.
تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیزیبل بالکل نہیں ہے. اور سرتاج عزیز صاحب مروگ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ آپ نئی فاسٹ ٹریک کرنے کے نئے ٹریک لگانے کے بعد بھی آپ 1975 جتنے ٹرانسپورٹ پیسنجر لے کر آئیں گے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب تک ٹرین ریلوے پرائیویٹائز نہیں ہوگا آپ کو اس میں $1 بھی اور انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ بات بھی آئی ہے کہ $150 ملین اگر آپ خرچ کریں تو اس کے اندر آپ سگنلنگ سسٹم بہتر کر دیں تو 2-2.5 گھنٹے بچ جاتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ فلڈ سے بڑا ڈیمیج ہو گیا تھا اور ریلوے کو کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ لوکل انڈسٹری سے آپ کو اسٹیل کا کام کروانا چاہیے. اس سے اگر آپ ریلوے کے ٹریکس ہی نئے لگا رہے ہیں تو ہم کو چائنا سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو ٹھیک ہے, اٹس ویری کلیئر کہ آپ نے اس پہ یو ڈن یور تھنکنگ, آپ نے ایک پوزیشن جو ہے واضح کر دی اپنی. تو یہ بتائیں کہ آل ان آل یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر کا, کیپنگ ان مائنڈ کہ دیر از نو کوشچن کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اسٹریٹجک فار چائنا, دس از ناٹ ایکیڈیمک, دس از فار ریئل, اور کنورسلی بھی, تو اس صورتحال میں کیا آپ یہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر چائنا سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان فائنینشلی کوئی بہتر پوزیشن میں ہوگا؟ دیکھیں, اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ چائنیز لیڈرشپ سے ہائیسٹ لیول پہ ان کی ملاقات ہوگی, اور ہم کو چائنا سے اچھے اسٹریٹجک ریلیشن رکھنا بہت ضروری ہے. آئی کمپلیٹلی ایگری ود دیٹ. اینڈ یہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے, اور جتنا بھی امریکہ یا جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں, IMF, ورلڈ بینک, آپ کو پش کرتے ہیں, آپ کو یو ہیو ٹو کیپ چائنا ایز یور فرینڈ, اینڈ چائنا ہمیشہ دیرینہ دوست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اگر چائنا سے جو لونز لے چکے ہیں اس کو ڈیلے کرانا ہے, اس میں بھی ٹھیک ہے, لیکن مزید اس قسم کے لونز نہ لیے جائیں جو آپ پے نہیں کر سکیں گے اور جس میں کوئی فیزیبل چیزیں نہیں ہوں. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, جو میگا پروجیکٹس ہے اس کی آپ بات کریں. مفتاح صاحب, وی ول ریکویسٹ یو کہ آپ ہمیں پھر جوائن کریں نیکسٹ ویک, کیونکہ بجٹ اور PM کے ٹرپ کی واپسی کے بعد لانگر سیشن از ڈیو ود یو. بہت بہت شکریہ اور گڈ لک ود یور نیو پارٹی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.